اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله مولانا العظيم. سورہ فاطر آیت نمبر 8 تا 10 3 آیات میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہیں. سورہ فاطر مکی صورت ہے، دور مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نزول قرآن کے وقت جو حالات تھے قرآن اسی کے مطابق کلام کرتا ہے. یہ اس کا نزول ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو قرآن نازل ہوتا ہے، جو حصہ قرآن کا، اس میں جو تعلیم ہوتی ہے، اس میں جو احکامات اور ہدایات و تعلیمات ہوتی ہیں وہ پھر عام ہوتی ہیں. یعنی اس جیسا دور جب بھی آئے گا، اس جیسی کیفیت جب بھی پیدا ہوگی تو وہ آیت وہاں پر مخاطب ہوگی. تو یہ ہے قاعدہ قرآن مجید کے حوالے سے. اب دور یہ تھا اس زمانے کا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں، مخلص صحابہ، لیکن وہ معاشرے کے اندر کوئی اثر رسوخ نہیں رکھتے ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں یا جو ہے کمزور لوگ ہیں. اس کے بالمقابل دوسری طرف جو ہے مشرکین، ان کے سردار، ان کی بالادستی، ان کے اختیارات، ان کا ایک نظام. پھر وہ لوگ جو بالادست ہیں وہ اپنے اس نظام کو جو انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، شرک پر مبنی نظام، اپنی خدائی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے جبر کے ذریعے برقرار رکھا ہوا تھا. لوگوں پہ جبر کرتے تھے، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے، اور جو کوئی مسلمان ہو جاتا تو پھر جو ہے اس کو سخت اذیت اور تکلیف سے دوچار کرتے. جیسے حضرت بلال کا آپ کو علم ہے، اسی طریقے سے اور صحابہ تھے. تو یہ جو ہے کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارا یہ کنٹرول برقرار رہے، ہماری بالادستی برقرار رہے. تو اس کیفیت اور طرز عمل کو وہ اپنی نظر میں اچھا سمجھتے تھے کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے افمن، سوال کر کے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے. یہ سوال اٹھا دیا اللہ رب العالمین نے، یہاں جواب نہیں دیا ہے، جواب سامع کے فہم پر چھوڑ دیا ہے کہ سامع جو اس کلام کو سن رہا ہے یا قاری جو اس قرآن کو پڑھ رہا ہے
وہ خود اس کا جواب اپنے اندر سوچ لے کہ آیا وہ شخص جو اپنے اس ناکارہ روش پہ چل رہا ہے، صحابہ کو تنگ کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کو جو ہے جبراً اس نے جو ہے کفر کے اندر قید کیا ہوا کہ کفر پر قائم رہو، خبردار اسلام کی طرف نہیں جانا، توحید نہیں ماننا، اب اس عمل اور اس کیفیت کو وہ شخص یا وہ قوم جو اس نظام کے بنانے والے اور چلانے والے ہیں، فَرَآهُ حَسَنًا، اس عمل کو وہ خوبصورت سمجھ رہے ہیں، تو اب مجھے یہ سوال یہ اٹھا دیا گیا کہ اس شخص کی یا اس قوم کی یا ان لوگوں کی کیا حالت ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال اٹھایا قرآن نے۔ تو جو سامع ہوتا ہے اور جو قاری ہوتا ہے وہ اگر تھوڑا سا غور فکر سے اس بارے میں سوچ لے تو وہ یہی کہے گا کہ اس کی گمراہی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور کیا گمراہی ہوگی کہ جو توحید پر مبنی دعوت ہے، جس کو عقل، انسانی عقل تسلیم کرتی ہے، اور وہ توحید کی دعوت ایسے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بنیاد کے بیان کرنا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کے دلائل فراہم کیے، انسانی نفس سے اس کے دلائل فراہم کیے، باہر کی کائنات سے جو ہے دلائل فراہم کیے۔ یہ پوری کائنات کا یہ نظام، اوپر نیچے کا یہ پورا ایک مستحکم نظام، جس میں بگاڑ نہیں، جس میں دراڑ نہیں، جس میں فساد نہیں، جس میں انتشار نہیں، جس میں اختلاف نہیں، پورا ایک نظام باہم ہم آہنگ ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن گیا ہے، آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے کہ خود بخود بن گیا اور خود بخود چل رہا ہے۔ کوئی تو اس کا بنانے والا ہے، کوئی تو اس کا چلانے والا ہے، کوئی تو مدبر ہے، کوئی تو منتظم ہے، اور وہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اگر دو ہوتے تو یہ نظام اس طرح مستحکم برقرار نہیں رہ پاتا، اس میں لازماً ٹکراؤ اور فساد کسی نہ کسی جگہ پر ہو رہا ہوتا، لیکن انسان دیکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ نہیں، اس میں تو کبھی فساد نہیں ہوا ہے۔ یہ کائنات کے اندر جو مختلف اشیاء ہے، ان میں سے ہر شے اللہ کی وجود پر اور اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ انار کا درخت ہے، انار کا درخت جس پانی سے سیراب ہوتا ہے اسی پانی سے آم کا درخت سیراب ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آم کے درخت میں انار لگ گیا ہو، انار کے درخت میں آم لگ گیا ہو۔ پھر یہ پانی جو ہے اس کی جڑوں میں جا رہا ہے، زمین کے اندر اس درخت کی جڑیں ہی ہیں، اس میں یہ پانی جا رہا ہے۔ آخر کون سی شے ہے کہ اس جڑوں سے یہ پانی اندر اس درخت کے اجزاء تک پہنچ رہا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ آم کی صورت میں آ رہا ہے، وہ کیلے کی صورت میں آ رہا ہے، وہ سیب کی صورت میں آ رہا ہے، وہ مختلف پھلوں کی صورت میں آ رہا ہے، وہ پھولوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں آ رہا ہے۔ یہ خود بخود ہو رہا ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا غور کر لے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کو جو ہے مستحکم رکھے ہوئے ہے، اس میں اختلاف نہیں، اس میں دراڑ نہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے۔ قرآن یہ دلائل بیان کرتا ہے، جا بجا یہ دلائل بیان کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان تمام دلائل کے باوجود، تمام توحید کی روشنی کے باوجود، ایک شخص یا ایک گروہ اگر کفر پر قائم ہے، اگر شرک پر قائم ہے، اور وہ اس مشرکانہ اور کافرانہ عمل کو اپنے حساب سے بہتر سمجھ رہا ہے، تو کیا اس شخص کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو سکتا ہے جو ان واضح دلائل کے آنے کے بعد بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے،
اب اللہ قانون اپنا بتا رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے علم میں ہوگا، میں نے بھی بتایا ہوگا کہ ہدایت اور ضلالت دونوں اللہ کی اختیار میں ہے، وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ الٹب قانون نہیں ہے اللہ کا کہ اس نے یہ بس ارادہ کر لیا انسانوں کے ایک گروہ کو یوں اٹھایا اور ادھر لا کے رکھ دیا کہ ان کو ہدایت ملنی چاہیے، اور دوسرے گروہ کو یہاں سے اٹھایا اور یہاں لا کر کے رکھ دیا ان کو گمراہ کر دیا جائے۔ ایسا الٹب قانون اللہ کا نہیں ہے۔ وہ حکیم ہستی ہے، وہ مہربان ہستی ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اس کا ہر کام عدل پر مبنی ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتی، وہ ظلم نہیں کرتی ہے۔ تو ہدایت اور ضلالت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا ایک قانون ہے، اس قانون کے مطابق یہ ہدایت اور ضلالت ملتی ہے۔ تو جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، عنادی ہوتے ہیں، دل میں تکبر اور غرور رکھتے ہیں، کسی صورت میں اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے پر اللہ کی طرف سے مہر لگ دی جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہو جو طالب حق ہو، چاہتا یہ ہو کہ مجھے حق مل جائے، سچ مل جائے، چاہتا یہ ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو لازماً ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف پلٹے گا، رجوع کرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے میں ان کے راستے ہموار کر دیتا ہوں۔ تو کرتا اللہ ہی ہے، لیکن اس کا ایک سبب ہے۔ تو جو ہے طالب حق ہوگا مل جائے گا، جو طالب حق نہیں ہوگا نہیں ملے گا۔ تو فرمایا یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اس قانون کو بیان کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے اور بہت شفیق تھے، بہت زیادہ مہربان تھے۔ جب وہ ان مشرکوں کو دیکھتے، ان کے سرداروں کو دیکھتے اور ان کی کفر کی روش کو دیکھتے تو ان کے اوپر وہ افسوس کرتے تھے، آرزو یہ رکھتے تھے کہ کاش کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ اس نرمی کی وجہ سے، اس شفقت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سب چیزیں حق تھی، کھلی ہوئی تھی، نظر آتی تھی، ان کو تو معلوم تھا کہ آگے جہنم ہے، آگے عذاب ہے، آگے اللہ کا قہر ہے، آگے قبر کے اندر جو ہے سخت ترین حالات ہوں گے۔ اور وہ اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ ابو جہل یہ کام کر رہا ہے، ابو لہب یہ کام کر رہا ہے، عتبہ یہ کام کر رہا ہے، شیبہ یہ کام کر رہا ہے، ولید یہ حرکت کر رہا ہے، ان کے تابع جو قوم ہے، اقوام ہے، وہ سب یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی عورتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے، افسوس کرتے تھے اور یہ آرزو رکھتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، یہ لوگ ایمان لے آئے، اس کے نتیجے میں یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اب پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکا نہ کریں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ نہیں، تمہارا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے سمجھا دینا، بتا دینا، واضح کر دینا، رہنمائی کر دینا، بس۔ اس کے بعد
پھر آپ کی ڈیوٹی ختم۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے، جو یہ کر رہے ہیں اس کو وہ خوب سمجھتا ہے، اور وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ اب اللہ رب العالمین موت کے بعد زندگی پر دلیل بیان کر رہا ہے۔ یہ مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ اور دہری لوگوں کا عقیدہ زندگی بعد موت ان کے بارے میں ایک ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو اللہ پیدا کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ، ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تسلیم کرتے تھے اس کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیت، یعنی رب کے معاملے میں وہ اللہ کے ساتھ وحدانیت کے قائل تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہے، نہیں، اس کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایک شخص مر گیا، قبر میں چلا گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، اس کے اجزاء مٹی میں ختم ہو گئے۔ اب اس میں دوبارہ کیسے روح آئے گی، یہ ان کی عقل میں نہیں آتا ہے۔ لہٰذا جب ان کی عقل میں نہیں آتا ہے تو انہوں نے زندگی بعد موت کا انکار کیا کہ ایک دفعہ ایک شخص مر گیا تو پھر دوبارہ زندگی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، یہی دہری لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب اللہ اس کا جو ہے جواب دے رہا ہے ایک دلیل کے ذریعے۔ واللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے بادلوں کو، ہوائیں بھیجتا ہے، ارسل الریاح ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پس وہ ہوائیں بادل اٹھائے لاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پس ہم زندہ کرتے ہیں بِهِ، اس کے ذریعے، یہ جو بارش ہو جاتی ہے اس کے ذریعے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کے بعد کہ یہ زمین مردہ ہو چکی ہے۔ یہ قرآن نے دلیل پیش کی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب طویل عرصہ گزر جائے، بارش نہ ہوئی ہو کسی علاقے میں، تو وہاں پر بالکل خشکی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے نباتات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی بستی پر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ ہوائیں چلاتا ہے۔ یہ ہوائیں جو ہے بادلوں کو لے کر آتی ہیں، انہی بادلوں میں پانی ہوتا ہے، یہی پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین جو بالکل خشک پڑی ہوئی تھی، وہ جو ہے اس بارش کے برسنے کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، گویا کہ پہلے مردہ تھی، اب اس کے اندر زندگی آ گئی ہے۔ اب جب زندگی زمین کے اندر آ گئی ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ وہیں سے نباتات نکلنا شروع ہو گئے، سبزہ نکلنا شروع ہو گیا۔ 2-3 دن گزرتے آپ دیکھتے چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک بارش ہو جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی علاقے میں مینڈک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹر 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 کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہی زمین تھی اور اسی زمین پر بالکل خشکی تھی، نہ مینڈک تھا، نہ نباتات تھے، نہ وہاں سبزہ کچھ تھا۔ لیکن اس بارش کے بعد اسی زمین سے مینڈک نکلتے کہ نہیں نکلتے ہیں؟ وہ ٹٹر کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے اور جو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، کوئی اتنا بڑا کیڑا ہے، کوئی اتنا چھوٹا کیڑا ہے، کوئی گول والا کیڑا ہے تو کوئی موٹا کیڑا ہے، یہ رنگ برنگے کیڑے مختلف اجزاء کے زمین سے نکل آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، پھر فرمایا کذالک النشور، لوگو تم بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ آج تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم مٹی ہیں، آج تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری ہڈیاں گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں،
تو جس طرح وہ زمین جو مردہ ہے اللہ رب العالمین اس میں زندگی کے آثار پیدا کر دیتا ہے، اور وہاں سے یہ حشرات الارض نکل آتے ہیں، وہاں سے یہ کیڑے نکل آتے ہیں، اسی زمین سے جو ہے وہ سبزہ نکل آتا ہے۔ کذالک النشور، اسی طرح تم بھی اپنے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہے قرآن کی دلیل۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، پس جو کوئی تم میں سے عزت کا طالب ہو، فللہ العزت جمیعا، پس عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے، یہ جو مشرکین تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا، یہ اس کے متولی تھے، تو چونکہ یہ متولی تھے مشرکین مکہ، تو اس وجہ سے پورے عرب میں ان کی ایک حیثیت بنی ہوئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خدمت گزار ہیں۔ اب میں اس دور کی کیا بات کروں، موجودہ دور کی آپ کو کتنی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ یہ جو قبروں کے جو مجاور ہیں اور جو مزاروں کے مجاور ہیں، یہ صاحبزادہ ہے، یہ نواب زادہ ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، یہ سب کے سب قبر کے مجاور ہیں۔ قبر ان کے کوئی دادا، کوئی پردادا، کوئی 5ویں 6ٹھی نسل میں جا کر کے یا اس سے بھی پیچھے کوئی نیک اللہ کا ولی بزرگ گزرا، اب اس کی قبر کی کمائی یہ نسل در نسل یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ قبر پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں مجاور بن کر کے، اور لوگ سائیں سلام، جی حضور حاجی صاحب لا کر کے نذرانے شکرانے ان کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی ایک سلطنت بنائی ہوئی ہے۔ تو اب یہی حال جو ہے مشرکین مکہ کا تھا۔ مشرکین مکہ نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا چودھری بنایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے یہاں کے ہول سول انچارج ہیں، ہماری ریاست ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا اقتدار ہے۔ تو سب جگہ ان کی ایک دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک مذہبی طور پر ان کو ایک احترام کا درجہ حاصل تھا۔ یہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کو سلام کرتے تھے، ان کے قافلے کو چھیڑتے بھی نہیں تھے۔ یہ سید صاحب، یہ حاجی صاحب، آج بھی یہ ہے کہ کسی سید صاحب کا جانور ہو تو وہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں یہ سید صاحب کا جانور ہے، ان کا گھوڑا ہے، خبردار اس کو جو ہے کچھ نہیں کہنا، اس کی نسبت امام صاحب کے ساتھ ہے، اس کا احترام۔ تو آج یہ حال ہے تو اس زمانے میں کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی عزت وہاں بنائی ہوئی تھی۔ اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کو پیغمبر تسلیم کر لیا، تو پھر تو ابو جہل چودھری نہیں رہے گا، پھر تو عتبہ شیبہ ولید اس کی ساری ریاست ختم، پھر تو اقتدار ختم، پھر تو جو گھر میں صبح شام شکرانے اور نذرانے پہنچ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے عافیت اس میں سمجھی کہ سکون کے ساتھ رہو، کسی کی بات نہیں مانو، اپنی چودراہٹ قائم رکھو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، اختیار اور اقتدار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو اللہ فرما رہا ہے من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کا طالب ہو، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو انہوں نے تنگ کر دیا، پریشان کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن وہ جس عزت کے لیے وہ کر رہے تھے وہ عزت پھر ان کے پاس برقرار نہیں رہ پائی۔ پھر جو ہے مکہ فتح ہو گیا،
پھر وہاں پر توحید کا پرچم بلند ہو گیا، پھر ان کی ساری ریاست ملیا میٹ ہو گئی۔ تو فرمائے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اسی کے دربار میں چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور صالح اعمال، يَرْفَعُهُ، اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب آیت کا یہ ہے کہ اچھے اور پاکیزہ کلمات جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، یہ اور اعمال صالحہ جو اعضاء سے انسان کرتا ہے، تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ اگر زبان سے وہ پاکیزہ کلمات ادا کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ادا کرتا ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے قوت پھرنے کی گناہ سے، اور نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی الا باللہ، مگر اللہ ہی کے تعاون سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی استعانت سے ممکن ہے۔ یہ جو کلمات ہیں جس میں اللہ کی عظمت، کبریائی، علو شان، قدرت کاملہ، ان سب کا بیان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ پاکیزہ کلمات ہیں، کلم الطیب، پاکیزہ کلمات۔ لیکن فرمایا الکلم الطیب، یہ پاکیزہ کلمات جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، یہ اس وقت اللہ کی دربار میں پہنچتے ہیں جب ان کے پیچھے اعمال صالحہ موجود ہوں۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کی قبولیت اللہ کے ہاں اس وقت ہوتی ہے جب اس کے پشت پر توحید پر مبنی عقیدہ موجود ہو، جس کا اظہار زبان سے کر رہا ہے۔ توحید کا عقیدہ ہوگا، اعمال صالحہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ توحید کا عقیدہ نہیں ہوگا، ہباء منصورا، قیامت کے دن اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اگر زبان سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وہ تعریف جو توحید پر دلالت کر رہی ہیں وہ ایک اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، عظمت والی ہے۔ تو یہ تمام کلمات اللہ کے دربار میں اس وقت پہنچیں گے جب اس کے پیچھے اعمال صالحہ ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک شخص زبان سے یہ کلمات کہہ رہا ہے تو اس کے مطابق وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، وہ حج بھی کرتا ہو، وہ سچ بھی بولتا ہو، وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہو، وہ اولاد کی تربیت بھی کرتا ہو، وہ پڑوسی کا حق بھی ادا کرتا ہو، غرض اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکام پر وہ عمل کرتا ہو، تو یہ جو کلمات زبان سے نکال رہا ہے یہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ صرف زبان سے تسبیحات پڑھ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ جو ہے اعمال صالحہ کرتا ہے، اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ملنگ ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ اس سے سب کچھ معاف ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنی موٹی موٹی دانے کی تسبیحات کا ایک اس کے پاس ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ پہنچ گیا ہے، اور اس کے آگے نذرانے شکرانے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا ذکر جس کی پشت پر اعمال صالحہ نہ ہو اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے ہیں۔ تو یہ ملنگوں کا دین نہیں ہے، اللہ نے ملنگوں والا دین نہیں بھیجا ہے، اللہ نے توحید پر مبنی دین بھیجا ہے۔
یہ وہ دین ہے جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی دائرے تک سب کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کے دربار میں پاکیزہ کلمات پہنچتے ہیں، لیکن کس صورت میں چڑھتے ہیں؟ جبکہ اس کی پشت پر اعمال صالحہ موجود ہوں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری چالیں چل رہے ہیں، لہم عذاب شدید، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے گا اور ذرا اس پس منظر کو دیکھیے گا جو مکہ میں موجود تھا، جس زمانے میں یہ قرآن اتر رہا تھا، اس کو ذرا تصور میں لائیے۔ ایک طرف چند صحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دعوت دے رہے ہیں، ہر طرف سے مزاحمت ہے، ہر طرف سے جو ہے رکاوٹیں ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی ریاست ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ساری ریاست کے جو بڑے چودھری تھے، یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ جو کرنے دو، ایسا تھوڑی تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے اسکیمیں کی، اس کے لیے منصوبہ بندیاں کی، اس کے لیے پلاننگ کی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو اس کا کیا توڑ ہونا چاہیے، اس دعوت کو اب کیسے روکیں، یہ ساری اسکیمیں یہ لوگ چلا رہے تھے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے سب سے بڑی خطرناک اسکیم کا فیصلہ کیا، اور وہ اسکیم شیطان نے ان کو سجائی تھی، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک رعب ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو ہاشم قبیلہ قریش کا سب سے بڑا، مضبوط، مستحکم، معتبر، معزز قبیلہ تھا، اس سے تعلق تھا۔ اس کے سردار ابو طالب تھے۔ ابو طالب نے ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ فرما دیا تھا کہ میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا۔ مجال ہے جو کسی نے میرے بھتیجے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اس کی زبان نکال دوں گا۔ تو یہ ایک رعب اور دبدبہ تو تھا وہاں پر۔ اب کوئی ایک قبیلہ بھی اس کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیتا، ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اس کا کیا کریں، کوئی ایک قبیلہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پھر بنو ہاشم اس سے کون ٹکرائے گا، وہ تو پھر گلے پڑ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کسی نے کہا اس کو جلا وطن کر دو، تو اس پر شیطان انسانی شکل میں وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا نہیں، جلا وطن نہیں کرنا، جلا وطن کرو گی یہ باہر پہنچے گا، باہر سے لوگوں کو جمع کرے گا، تم پہ حملہ آور ہوگا، تمہیں جو ہے یہاں پر مغلوب کر دے گا۔ دوسرے نے کہا کہ قتل کر دو، قید کر دو، تو قید کر دو، نہیں قید نہیں کرو، اس کے جو ساتھی بڑے جانثار ہیں، وہ جان پر کھیل کر کے اس کو چھڑا کر لے جائیں گے، لہٰذا جو ہے نا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپس میں یہ مشورے ہو رہے تھے، تو سب کی نفی شیطان کر رہا تھا۔ جب یہ سب کی نفی شیطان کر رہا تھا تو یہ جتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ سب جھنجھلا گئے۔ تو وہ جھنجھلا کر کے اس کو کہنے لگے آپ ہی کچھ کہیے، جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی تنگ ہو جاتا ہے کہتے ہیں بھائی تم ہی کچھ کہہ دو، تو ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا اس کو۔ شیطان نے پھر ان کو یہ اسکیم سجائی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم میں سے کوئی ایک قبیلہ یہ اقدام نہیں کر سکتا، ایسا کرو ہر قبیلے سے ایک نوجوان لے لو اور اس کے ہاتھ میں تلوار دے دو، اور یک بارگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو، لہٰذا اس کے نتیجے میں نعوذ باللہ وہ شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ تو اب جو ہے بنو ہاشم جو ہے وہ اتنے قبیلے جو آئے ہوں گے، جن کے نوجوان آئے ہوں گے، سب سے تو نہیں لڑ سکتا، لہٰذا وہ دیت پر راضی ہو جائے گا۔ جب دیت پر راضی ہو جائے گا تو تم سب قبیلے مل کر دیت دے دینا اور قصہ تمام ہو جائے گا۔ یہ سن کر کے مشرکین
خوش ہو گئے، یار یہ زبردست اسکیم بتائی تم نے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب اس پر عمل شروع ہو گیا، نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت آپ لوگوں نے اس طرح جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوں گے، وہ رات کو اس مقام پہ آرام کریں گے، آپ نے وہاں جانا اور یک بار بھی حملہ کرنا۔ یہ ساری اسکیم تیار ہو رہی ہے، ادھر یہ اسکیم تیار ہو رہی ہے، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضرت فلاں مقام پر اسکیم تیار ہو رہی ہے، یہ منصوبہ بن رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فوراً رات ہی رات اس علاقے کو چھوڑ دو، رات ہی رات، صبح ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اس جگہ سے نکل جاؤ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہونے سے پہلے پہلے انتظام فرما دیا، اپنی جگہ حضرت علی کو مقرر کر دیا، سواری کا انتظام پہلے سے تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے ہجرت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ذہناً تیار تھے، راتوں رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما دی، غار سور کی طرف چلے گئے، رات غار سور میں ٹھہر گئے۔ ادھر جو ہے مشرکین آئے، انہوں نے آ کر دیکھا تو وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہاں جب چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی، یہ تو علی ہے، تو محمد کہاں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں خبر کہاں پر ہے، میری تو ڈیوٹی ہے کہ آج رات ان کے بستر پر میں آرام کروں گا، یہ امانتیں ہیں یہ لوگوں کی، کل میں ان کے حوالے کر کے یہاں سے نکلوں گا۔ وہ تو یہاں سے چلے گئے، مشرکین پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیا سوچا اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے ہرکارے دوڑا کہ کہیں سے تلاش کر کے لائے، کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر جو ہے وہ جو قدموں کے نشان کے ذریعے جو ہے وہ معلوم کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ پہنچتے پہنچتے غار سور کے دہانے پہنچ گئے۔ اب دیکھیے اللہ کی اسکیم، ایک طرف یہ ان کی اسکیم تھی، ایک اللہ کی اسکیم تھی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً مکڑی کو فرمایا، حکم دے دیا، فوراً جالا بن دو، یک جالا بن گیا۔ ادھر کبوتر نے آ کر کے انڈے دے دیے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، مشرکین دہانے پر پہنچ گئے۔ جب دہانے پر پہنچ گئے، اس نے مشرکوں کو کہہ دیا کہ یہیں پر ہے، تو انہوں نے الٹا اس جوگی کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو آگے جو ہے وہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، آگے جو ہے کبوتر نے بچے دیے، وہ انڈے دیے ہوئے ہیں، کبوتر اس جگہ انڈے دے گا جہاں انسان موجود ہو، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہے، اگر اندر غار کے اندر کوئی ہے تو یہ جال کیسے بن گیا ہے۔ خیر وہ ملامت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جس وقت یہ مشرکین وہاں موجود تھے سرحانے پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، ان کے دل میں غم پیدا ہوا۔ غم اپنے بارے میں نہیں ہوتا، غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو جب غم پیدا ہوا تو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ کہیں مشرکین نے اگر سر نیچے کر دیا تو ہم سامنے نظر آ جائیں گے انہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے وہاں اس کی حفاظت فرمائی۔ یہاں پر ایک اور جملہ بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کو اس میں ساتھ ملایا، جبکہ قوم بنی اسرائیل جب ان کے پیچھے فرعون آ گیا تھا اور یہ فرعون جو ہے بالکل پہنچ گیا تھا، تو اس موقع پر بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو مروا دیا، تم نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں بچائے گا بچائے گا، اب آگے سمندر ہے، دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، درمیان میں ہم آ گئے ہیں، اب تو موت ہے۔ آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فرعون کی ریاست میں، خواہ مخواہ آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر روڈ کی صفائی کر رہے تھے تو کرنے دیتے، اگر بیت الخلاء کی صفائی کر رہے تھے تو کرنے دیتے، اگر فرعونیوں کی غلامی میں 2 پیسے مل رہے تھے تو وہ تو اچھے تھے نا، وہ 2 پیسے، بنسبت اس کے کہ اب سر پہ موت آ گئی ہے۔
تو وہاں پر ملامت کرنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کیا کہا؟ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. وہاں قوم کو اپنے ساتھ نہیں ملایا. ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی ابو بکر کو اپنے ساتھ اس میں شریک کیا. خیر بہرحال مشرکین واپس ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت مدینہ پہنچ گئے. تو اس کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی چالیں چلی، لیکن ان کی ساری چالوں کو اللہ نے ناکام کر دیا، ملیا میٹ کر دیا. تو اس میں یہ پیغام ہے کہ لوگوں، ہدایت قبول کرو گے عزت ملے گی، ہدایت قبول کرو گے تمہارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ہدایت قبول کرو گے جنت تمہیں حاصل ہوگی. انکار کرو گے، بغاوت کی روش اختیار کرو گے، نافرمانی پر قائم رہو گے، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب مقدر ہوگا. وقتی طور پر کسی کا غلبہ ہو جانا یا غلبہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مقبول ہے یا کامیاب ہے، بلکہ اعتبار انجام کا ہوتا ہے کہ انجام اور اینڈ کیا ہوتا ہے. تو جو انجام میں نکلتا ہے وہی در حقیقت اصل نتیجہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.